میں ہوں کامران خان۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے آج دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے۔ پنجاب اور کے پی اسمبلی کے انتخابات میں التوا سے متعلق حکومتی کوششیں اور عدالتی بحث و مباحثہ کچھ کام نہ آیا اور آخرکار سپریم کورٹ نے حکومت کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو کرانے کا پابند کر دیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات میں تاخیر سے متعلق اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اس حوالے سے الگ سے درخواست دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمران بدیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ نے وفاقی حکومت کے انتخابات کے لیے 10 اپریل تک 21 ارب روپے فنڈز فراہم کرنے کا کہا ہے۔ فوج، رینجرز سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو 17 اپریل تک پلان فراہم کرے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 11 اپریل کو فنڈز وصولی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے۔ اگر وفاق اور پنجاب کی نگراں حکومتوں نے الیکشن کمیشن کی معاونت نہ کی تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو آگاہ کرے گا، جس کے بعد مناسب فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا کہ پنجاب کی نگراں حکومت چیف سیکرٹری اور آئی جی 10 اپریل تک انتخابات کے لیے سیکیورٹی کا مکمل پلان بھی پیش کریں۔ آج سپریم کورٹ نے مختصر تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ آئین الیکشن کمیشن کو 90 دن سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ امین الدین کے اسکت نوٹس مقدمات سے متعلق 15 مارچ کے فیصلے کو بھی غیر مؤثر قرار دے دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے حافظ قرآن کو اضافی نمبرز دینے کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے اسپیشل بنچ بنانے پر اعتراض کیا تھا اور اس حوالے سے رولز کی تشکیل تک تمام اسکت نوٹسز پر کارروائی روکنے کو کہا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے جاری سرکولر میں درست وضاحت کی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے احکامات کا اسکت نوٹس کے اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جبکہ دیگر 5 ججز میں جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس سید حسن رضوی شامل تھے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان نے حکومت نوٹیفیکیشن کے باوجود رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو معاف کیجیے گا فی الحال کام جاری رکھنے کو کہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آج ہی حکم دیا۔ آج سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ملک میں تباہ کن آئینی، عدالتی اور سیاسی بحران برقرار ہے اور گمان ہوتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں ججز کے 2 گروپس بن چکے ہیں، دوسری جانب حکومت اور سپریم کورٹ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں الاحتلال سے کام لیتی ہے تو حکومتی ذمہ داران بشمول وزیر اعظم شہباز شریف کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گویا کہ ابھی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے، گنجلک ہے، اور یہ اس پاکستان کی عدالتی اور سیاسی اور آئینی بحران ہے جہاں پر اپنی تاریخ کا پہلے ہی معاشی بحران، بدترین معاشی بحران جاری ہے، جس کا کہ کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان میں، اور اس وقت پاکستان کی معیشت سنکنگ صورتحال میں ہے، برنک پر بتائی جاتی ہے، ڈیفالٹ کے نزدیک بتائی جاتی ہے، اور یہ تمام جو عالمی معاشی ماہرین ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ انتہائی اہم فیصلہ حکومت کا پرزور اصرار اور مصر ہے حکومت کہ وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، الیکشن میں التوا در التوا چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن بہرحال اسمبلیز تحلیل کرنے کے 90 دن کے آس پاس ہونے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کنسیشن آج سپریم کورٹ نے نہیں دی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب بیرسٹر اسد رحیم کو، جو ماہر آئین و قانون بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں لیگل افیئرز، جوڈیشل افیئرز کے، اور ہمارے بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ بھی ماہر قانون ہیں، آئینی امور کے ماہر ہیں اور اینالسٹ ہیں جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل امور کے۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ فیصلہ آ گیا اور مسترد ہو گیا، الیکشن کمیشن نے تو ابھی فی الحال اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، حکومت پاکستان نے، وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن بہرحال 14 مئی کو ہونا ہے، آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ اس مسترد کرنے کی کمپلیکیشن؟ بہت شکریہ خان صاحب، یہ جو مسترد کرنے کا بیان اور جو فیصلہ کابینہ نے کیا ہے، اس کی آئین اور قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ، میں اور بیرسٹر صاحب اگر اس پروگرام پہ کسی فیصلے کو مسترد کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اس وقت رات کی روشنی ہے اور آپ اور میں کہیں کہ اس وقت اندھیرا نہیں ہے، ہم اس بات کو مسترد کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو حقیقت ہے آئین کی، جو حقیقت ہے قانون کی، جو حقیقت ہے ہماری ریاست کی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی دلیل کو میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں کہ عدالت عظمیٰ کے پاس اور عدالت عظمیٰ سے نیچے عدالت عالیہ کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کابینہ کے فیصلے کو، یعنی وفاقی حکومت کے فیصلے کو ان کانسٹیٹیوشنل، غیر آئینی ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن یہ حق یا یہ اتھارٹی کابینہ کے پاس نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کہہ دے کہ خلاف قانون ہے یا یہ اس کے اندر کوئی سکم ہے. تو عدالتوں کے پاس یہ جوڈیشل ریویو کا حق ہے. کابینہ کے اوپر عدالت کی ججمنٹس ڈیپینڈ نہیں کرتی. تو بیرسٹر اسد رحیم صاحب، بالکل ہم آپ کے پاس آئیں گے. سعد رسول صاحب، بیرسٹر اسد رحیم صاحب یہ فرمائیے گا، کیا یہ ہم اسی قسم کی یہ بات ہے، پیرلل بات ہے کہ کوئی گروپ، کوئی پارٹی، کوئی ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کو یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو یا میں ایف بی آر کے کسی حکم کو یا اتھارٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی حکم کو مسترد کر دوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ جو آپ نے مجھے نوٹس جاری کیا تھا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے؟ گویا کہ حکومت کے پاس بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اب حکومت کے پاس اس کو انڈو کرنے کے لیے کوئی آئینی قانونی راستہ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہر شہری پاکستان کے دل میں ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے عدالت عظمیٰ کی طرف، صرف اس لیے کیونکہ عدالت کے پاس نہ تو کوئی فوج ہوتی ہے نہ تو کوئی خاص مالی وسائل. تو اگر فیصلے پر عمل درآمد ہوگا تو وہ ریاست کی جانب سے ہوگا اور شہریوں کے احترام کے ذریعے ہوگا. جب وفاقی کابینہ اس طرح کسی فیصلے کو مسترد کرتی ہے تو جیسے سعد صاحب نے کہا، نہ صرف اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی لیکن ساتھ میں آپ معاشرے کو بھی ایک بہت منفی پیغام بھیج رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا اتنا اہم ادارہ ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی صرف اور صرف آپ کے مطابقت سے ہو سکتے ہیں اور بینچوں کو تشکیل بھی صرف دیا جانا چاہیے آپ کے مطابقت سے، جبکہ قانون اس طرح کی کوئی گنجائش آپ کے لیے نہیں رکھتا. جہاں تک عمل درآمد کی بات ہے، ہم تو شاید اس نہج پہ صرف اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ جو واضح حکم ہے آئین کا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات آپ کو 90 دن میں کرانے ہوں گے، آپ نے وہ بیسک جو کمانڈ ہے اس سے انحراف کیا. گورنر نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بھی اس چیز پہ پریڈیکیٹڈ ہے کہ صوبے میں اور وفاق میں مختلف انتخابی قوانین ہیں اور ان کی جو تعلیل کی گنجائش ہے وہ بھی آئین میں مختلف ہے، ڈسٹنکٹ اینڈ سیلف کنٹینڈ. تو اس سلسلے میں جو عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل درست ہے، بالکل روڈیمنٹری ہے اور اب اس پر عمل درآمد کرانا اب ریاست کو ہر حال میں کرنا چاہیے.